صحابی ہیں جن کا نام ہے عمرو ابن جموح رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ پاؤں سے معذور ہیں، اپنا وجود برقرار نہیں رکھ سکتے۔ عمرو ابن جموح اتنی اپاہج ہیں، اتنی معذور ہیں۔ جنگ کا اعلان ہو گیا، عمرو کے چاروں بیٹے اللہ کے راستے میں نکلنے کے لیے تیار ہو گئے، چاروں بیٹے۔ ان کے دل میں بھی شوق جہاد پیدا ہوا کہ مجھے بھی تو جانا چاہیے، مجھے بھی تو اللہ کے راستے میں کچھ نہ کچھ کرنا چاہیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں، یا رسول اللہ میں بھی جہاد میں آپ کے ساتھ جانے کے لیے تیار ہوں، جانا چاہتا ہوں۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا، عمرو آپ کے چارے بیٹے تو جا رہے ہیں نا، چاروں بیٹے، آپ رہ لو، ذرا رہ لو۔ عرض کیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دل یہی چاہتا ہے، باقی جو حکم ہوگا، دل یہی چاہتا ہے کہ جہاں میرے چاروں بیٹے اللہ کے راستے میں نکلے ہوئے ہیں، وہاں پر میں معذور آدمی بھی اللہ کے راستے میں نکلوں۔ میرا دل یہی چاہتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا شوق دیکھا تو فرمایا، تیاری کرو۔ یہ گویا بھاگتے بھاگتے اپاہج ہونے کے باوجود تیز آئے اور گھر اپنی اہلیہ سے کہنے لگے کہ میں جانے کے لیے تیار ہوں، میرا ساز و سامان تیار کرو۔ میاں بیوی کے درمیان ایک خاص لگاؤ اور تعلق ہوتا ہے، تو بیوی نے ہمت دلانے کے لیے کہا کہ میں تو یہ دیکھ رہی ہوں تو اپنے لنگڑے وجود کے ساتھ واپس آ رہا ہے، تیرے اندر ہمت کہاں ہے جانے کی؟ جب یہ سنا جب یہ سنا نا عمرو ابن جموح نے، وہیں پر دعا مانگی اور اللہ کے راستے میں نکل گئے۔ اللہ کی شان، یہ عمرو ابن جموح وہاں لڑتے رہے، فقتل وقتل فقتل فقتل وقتل، قتال در قتال جہاد کرتے رہے، کافروں کو مارتے رہے، ان کو بچھاڑتے رہے، ان کو صفحہ ہستی سے مٹاتے رہے، یہ اپنے معذوری کے باوجود، حتی قتل، یہاں تک کہ حضرت عمرو ابن جموح شہید ہو گئے۔ آپ شہید ہو گئے۔ جب شہید ہو گئے تو میت کو، لاش کو شہادت کے بعد گھر لے جانے کے لیے جب اونٹ پر سوار کیا تو اونٹ کا رخ جب گھر کی جانب کرتے تھے تو جانے کے لیے تیاری نہ ہوتا تھا، اور جب راستے میں، اللہ کے راستے میں جہاں صحابہ و پیغمبر جا رہے تھے اس جانب کرتے تو یہ بھاگتا اونٹ۔ سمجھ نہیں آتی تھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے۔ جب یہ معاملہ پیش کیا گیا تو آقا علیہ السلام نے فرمایا، یہ بتاؤ کہ عمرو جب گھر سے نکلے تھے کچھ کہا بھی تھا، کچھ مانگا بھی تھا، کوئی بات خاص ان کی نوٹ بھی کی تھی؟ اہلیہ نے بتایا کہ جب یہ تیاری کر رہے تھے میں نے ان کو غیرت دلانے کے لیے میں نے یہ کہہ دیا تھا کہ تو جہاد میں دیکھ رہا ہوں واپس آ رہا ہے۔ تو اسی وقت عمرو ابن جموح نے ایک دعا کی تھی، اللہم لا تردنی الی اہلی، اے اللہ میں لاغر ضرور ہوں، میں معذور ضرور ہوں، لیکن تو میرے اوپر یہ احسان فرما، لا تردنی الی اہلی، اے اللہ میرے وجود کو گھر کے اندر واپس نہ لوٹانا، میں واپس نہیں لوٹنا چاہتا۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا، اللہ نے اس کی دعا قبول کر لی تھی۔ یہ اونٹنی کٹ سکتی ہے مگر واپس ان کی میت کو ان کے گھر لے جا کر نہیں جا سکتی۔ یہ اللہ کے راستے میں شہید ہو گئے ہیں، اللہ کے راستے میں ان کی تدفین ہوگی، اللہ کے راستے میں ان کی قبر ہوگی۔ اللہ نے ان کی دعا کو قبول کر لیا۔ کیسے لوگ تھے؟ معذور صحابی کا شوق شہادت دیکھ کر عقل دنگ رہ گئی۔ جب معذوروں کی یہ کیفیت ہے
اللہ کے راستے میں جہاد، اللہ کے راستے میں شہادت، تو جو تندرست لوگ ہوں گے، جو جواں کڑیل لوگ ہوں گے، ان کا جذبہ جہاد اور جذبہ شہادت کس قدر ہوگا کہ وہ کس قدر فدائی لوگ ہوں گے کہ جو اللہ اس کے رسول کے لیے اپنے تن من دھن کو قربان کرنے کے لیے تیار تھے اور تیاری کر رہے تھے اور تیار تھے۔ کیسے نفوس قدسیہ تھے میرے دوستو، یہ صحابہ کرام ہیں۔ انہی کے بارے میں اللہ نے قرآن پاک میں فرمایا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، صحابہ مجھ سے راضی ہیں، میں اللہ صحابہ سے راضی ہوں۔